نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ تبلیغ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ رذائل سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے مذاہب اور طریقہ عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی، جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا بد یہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور درپے استحصال ہو گئے۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ۔ اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہی مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا استحصال ضروری سمجھا تو ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔